بحریہ ٹاؤن کراچی کے سب سے پہلے پرائیویٹ ڈیولپر بلال طالب، جنہوں نے کچھ نہیں سے سب کچھ تک کا سفر طے کیا اور ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا۔ یہ پہلا رہائشی پروجیکٹ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آئیے پاکستان کے سر فہرست بلڈر اور ڈیولپر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پہلا پرائیویٹ ڈیولپرز کا پروجیکٹ ہے جو آپ نے وقت سے پہلے ہینڈ اوور کیا لوگوں کے، الحمدللہ۔ تو یہ بڑی اچیومنٹ جو ہے، سکسیس سٹوری کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے یہ ایک بگ اچیومنٹ ہے پراپرٹی کی دنیا میں، ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں۔ پہلے تو آپ اپنی تھوڑی سی کہانی سنا دیں اور پھر اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتا دیں۔ کہانی وہی ہے جو کسی بھی اسٹرگلر کی ہوتی ہے، وہ کسی بھی جس نے بھی اپنی لائف کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کرنے کی تھام لی، اسی کی میری بھی سیم ویسی کہانی ہے۔ ہر اس بندے کی سے ملتی میری کہانی ہے جو لائف کو صرف گزار نہیں دینا چاہتا، جو اس کے ساتھ بہترین پرفارم کرنا چاہتا ہے۔ میری وہی کہانی ہے۔ جو بھی لوگ یعنی اپنی کمیونٹی کے اندر ایک بہترین ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے تمام تر جو اویلیبل وسائلز ہیں یا جو ریسورسز ہیں یا جو اپنی صلاحیتیں ہیں، ان کے ساتھ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، سیم وہی میری کہانی ہے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تھان لیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، آج جب بھی کوئی ایک جو آئیڈیا ہے وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ ایک نیا آئیڈیا آتا ہے کسی کے ذہن میں، تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ را فارم میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جب کام ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے تیسرے چوتھے مراحل میں جا کے پھر وہ اپنے کمپلیشن کی طرف جاتا ہے کہ ہاں جی یہ کمپلیٹ آئیڈیا تھا۔ وہ جتنے بھی آئیڈیاز جنہوں نے دنیا بدل کے رکھ دی ہے، ان سب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ پہلے انکمپلیٹ تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ جب ان کے اوپر کام ہوا تو وہ کمپلیٹ ہوا۔ اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی بھی جو بھی اپنے خواب کے لیے کام کرتا ہے، جو بھی اپنے ایک گول سیٹ کر کے کام کرتا ہے، جو ایم آپ اپنا ایک لے کے تو اس کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، تو وہ آغاز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہو، اس میں آپ کا اپنا بھی کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوتا جو ایک اچیور کا بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے گول کے ساتھ، اپنے ایم کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کتنی مضبوط ہے، وہ پھر آپ کو انر پار دیتی ہے۔ پھر آپ اپنا جو سفر ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور مختلف جو آگے آپ کے سرکلز آتے ہیں ان کو آپ توڑتے جاتے ہیں اور آپ اپنا راستہ بناتے جاتے ہیں۔ تو سیم وہی ہے جی، میں نے بھی اسی طرح سے کیا، ایک اپنی ذات کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ جو لائف ہے اس کا بہترین استعمال کرنا ہے، جو دی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو اس کی دی گئی صلاحیتیں ہیں، جو تمام تر اس نے جو وسائل کی فراوانی دی ہے، الحمدللہ ان کے ساتھ ایک بہترین استعمال کر کے تو مجھے اس اپنی کمیونٹی کے اوپر، انسانیت کے اوپر، اپنے ملک کی جو ایک اس کے اندر ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، جو ایک دنیا کو خوبصورت بنانے میں، انسانیت کی کے لیے پیس بخشنے میں وہ میرا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہو جائے۔ پلان میرا یہی تھا کہ مجھے ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس دینی ہے لائف کے ساتھ۔ اب اس کے لیے میں نے مختلف جو ہٹ اینڈ ٹرائل جو ہوتے ہیں، مختلف چیزیں کرتا گیا۔ میری ناکامیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ والی سمجھ لگی کہ ہاں جی میرا گرین ایریا یہ ہے، اس کے اندر میں اگر چلوں گا تو میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں۔ پراپرٹی میں آپ کریٹیو آئیڈیاز لے کر آئے، یہ کریٹیو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں کیسے آئے اور پھر اب تک کون سے آپ کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے حوالے سے کافی یونیک ہے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ اپنا 100% دیتے ہیں، جب آپ اپنا فوکس، مین چیز جو آپ کی جسے میں انٹینشن کے بعد انسانی ترقی میں، انسانی جو برتری ہے اس میں انٹینشن کے بعد اگر میں کسی چیز کو ویلیو کرتا ہوں تو وہ فوکس ہے، پیس آف مائنڈ اور فوکس، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ جب آپ کسی بھی چیز میں اپنا فوکس لگاتے ہیں تو وہ آپ اس کو دوسروں سے ڈیفرنٹ انداز میں دیکھنے لگتے ہیں، پھر آپ اس کو پرکھنے لگتے ہیں، پھر آپ کوئی چیز نئی اس کے اندر جو ان بنیادوں کے اوپر دے سکتے ہیں جہاں پہ وہ جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے۔
تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میرا اپنے کام کے ساتھ ایک عشق کی حد تک میں اپنے کام کے ساتھ میرا لگاؤ ہے. میں اپنے کام کے اندر جو مجھے صبح شام اپنا کام کر کے مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اپنا اس کے اندر سوچنا, اس کے اندر اپنا جو فوکس ہے اس کو اس کے اندر رکھنا, وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اسی فوکس کی وجہ سے ہی شاید میں چیزوں کو ڈفرینٹ انداز میں کرنے کے قابل ہوا ہوں. تو وہ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, مختلف آئیڈیاز کے اوپر کام کیا ہے ہم نے. جس طرح ہم نے دیا ہے ٹیک مال دیا, وہ الحمدللہ ہمارا سپر ہٹ گیا. پھر ہم نے ڈاکٹر پلازا دیا, وہ بڑا جاندار گیا الحمدللہ. اسی طرح سے پھر ہم نے ڈریس مال دیا. اس کے بعد ابھی ہم سروس اپارٹمنٹس جو ہے نا اس کی ایک پوری چین جو بیریئر ٹاؤن کراچی کے اندر وہ دینے جا رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ ہم جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس کو یہاں پہ ویلکم کرنے جا رہے ہیں بیریئر ٹاؤن کے اندر. چونکہ جس طرح مختلف لوکیشنز ہوتی ہیں, مختلف جو ان کی اٹریکشنز ہوتی ہیں, مختلف ان کے اندر ایمینٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف موو کرتے ہیں. تو بیریئر ٹاؤن الحمدللہ بیریئر ٹاؤن کی کراچی ایشیا کی دی بیسٹ سوسائٹی ہے الحمدللہ. یہاں پہ وزٹر اور آنے جانے والوں کا ایک بہت بڑا ایک نمبر ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ اس کی انڈسٹری کی ہمیں لگا کہ اس کی ضرورت ہے اس وقت, تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا الحمدللہ ہماری ٹیم نے. تو اس کے اوپر ہم نے مختلف جو اس میں کنسیپٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے جو بلڈنگز ہے وہ تیار کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ, وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے جب ہم نے اصل میں اس فیلڈ میں آئے جو ہے کنسٹرکشن والی میں, تو ہمیں جو ہمارے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے سرپرائز کیا ہمیں اس طرح سے کر کے. الحمدللہ رسپانس آیا, لوگوں کا ایسا اعتماد آیا. ہم نے پھر یہ نیو ایئر کی جو ریزولیشن بنائی ہماری کمپنی نے بیٹھ کے, اس کے پوری ٹیم نے, تو ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم بھی اپنے جو بھروسہ کرنے والے ہیں ہم بھی ان کو پازیٹیولی سرپرائز کریں گے. تو وہ ہم نے جو پروجیکٹ 2 سال میں دینا تھا اس کو ہم نے سارا ترتیب دیا. جو 8 ماہ کا کام ہمارا پینڈنگ تھا وہ ہم نے 2 ماہ کے اندر جو ہے نا اس کو ساری کو اس کے ترتیب دیا. اور الحمدللہ ہم 1 مارچ کو جو ہے نا اپنا بیریئر ٹاؤن کراچی کا سب سے پہلے جو ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے وہ کیلیفورنیا کی ٹیم الحمدللہ ڈلیور کرنے جا رہی ہے. بہت سے نوجوان بھی آپ کو سن رہے ہیں. نوجوانوں کی بڑی منزلیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم ہوتا ایسے ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی میں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے, رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. تو موٹیویشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اور کامیابی کے لیے جو کہ آج کا ایک نوجوان ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کل کو کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو وہ کل کا بلال طالب کیسے بن سکتا ہے؟ میں اس میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ پہ یقین رکھیں. اپنی جو بھی آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ یا جو آپ کی جو کال ہو رہی ہے آپ کے مائنڈ میں کہ آپ یہ کر سکتے ہو, یہ آپ کو کرنا چاہیے, تو وہ اس کے اوپر یقین کریں اپنے آپ پہ. سب سے پہلے ہم نے خود اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے. جب آپ خود اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیں گے, بھلے آپ کے رائٹ لیفٹ والے, آپ کے سراؤنڈنگ والے جو ہیں ان کے اوپر وہ نہیں بھی بھروسہ کر رہے, کوئی میٹر نہیں کرتا. بڑی حد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو تھوڑا بہت کسی بھی اس میں جائیں گے, ایک چیز میں ٹکرائیں گے, آپ تھوڑا فیل ہوں گے, وہ سارے کرٹیسزم کرنے کے لیے پہنچیں گے, ہم نے تو کہا تھا آپ نہیں کر سکتے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان ساری باتوں کو رد کریں, دوبارہ ٹرائی کریں, پھر اٹھیں, اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں. اپنی ذات کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں. کوئی چیز آپ کو روک نہیں پائے گی. وقتی طور پہ دیکھو کسی بھی فیلڈ میں جس میں بھی ہم جائیں, ہم جب بھی اس میں سے نکلتے ہیں تو وہ ایک سرٹن ٹریک ہے, اسی ٹریک کے اوپر ہی ہم نے چل کے آگے نکلنا ہوتا ہے, اور اس ٹریک کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے. اس ٹریک کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں مختلف چیزوں میں سیٹ بیک ملیں گے, لیکن اس سیٹ بیک کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سفر روک دیں. اس سیٹ بیک کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پریپریشن جو ہے نا اس کو فردر بہتر کریں. اب میں جب بھی چیزوں کو وہ دیکھتا تھا, اب بھی یعنی میں نے ٹفسٹ جو ٹائم تھے اس کے اندر بھی کبھی فیلنگ یا اپنے سراؤنڈنگ یا اپنے جو کرٹکس ہیں, یا میں نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مجھے اس بات پہ کنونس کر سکے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہی آپ اپنے اندر رکھیں, اپنی جو ریزسٹنس پاور ہے اس کو بڑھائیں. اب وہ تبھی بڑھے گی جب آپ کا اپنی ذات کے اوپر یقین ہوگا, اور وہ یقین تبھی مضبوط ہوگا جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے. آپ ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں, نیکسٹ کوئی ایم آپ کیسا جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اور کوئی ایسے ٹارگیٹس جو آپ ابھی اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ میری ٹیم جو ہے, میری جو کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہے, یہ آنے والے 5 سال میں پاکستان کی جو ٹاپ 5 کمپنیز ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو ڈیولپرز ہیں, اس میں سے ایک ہوگی. چلیں سر, یہ بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ابھی ویورز آپ کو باہر سائٹس پر لے کر جاتے ہیں, آپ کو بلال طالب صاحب کی اور کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹس کے جو کامیاب پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور وہ پروجیکٹ ہم ضرور سر دیکھتے ہیں کہ جو وقت سے پہلے ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں جی کہ بلال طالب صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی, اور آپ پروجیکٹس بھی دیکھیے. اور بیریئر ٹاؤن کراچی کے بارے میں جیسے کہ سر نے بتایا ہے کہ ایشیا کی اس وقت سب سے بگیسٹ
اور سب سے کامیاب میرے خیال سے الحمدللہ best سوسائٹی society ہے. ہے. سو آپ کو باہر سے بحریہ ٹاؤن کراچی بھی دکھاتے ہیں, سر کے پروجیکٹس بھی دکھاتے ہیں. سو چلیے ہمارے ساتھ. لبرٹی ریزیڈینشیا, یہ ہمارا بھی پہلا پروجیکٹ اور بحریہ ٹاؤن کا بھی پہلا ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے جو ہینڈ اوور ہونے جا رہا ہے 1 مارچ کو. الحمدللہ ہم اس کی جو وہ کیز ہیں وہ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. یہ سارے جو ہیں فلیٹس ہیں, فلیٹ اس کا یہ برابر میں جو شو روم ہے کمرشل ہے سارا, بیسمنٹ میں کمرشل ہے اور یہ فرسٹ فلور بھی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی کمرشل ہے. اوپر سارے اس کے اپارٹمنٹس ہیں سر. ٹھیک ہے, 1 بیڈ 2 بیڈ کی ہم نے یہ سارے. صحیح. یہ کون سا پریسنٹ ہے سر؟ یہ پریسنٹ 4 ہے. پریسنٹ 4 ہے. صحیح. یہ وہ پروجیکٹ ہے ویورز جو بلال طالب صاحب کا بھی کامیاب پروجیکٹ ہے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کا بھی, کہ جو پہلی دفعہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا پہلا پروجیکٹ ہے پرائیویٹ ڈیولپرز کا جو کہ ہینڈ اوور ہونے جا رہا ہے, وہ بھی وقت سے پہلے. اچھا سر, اس کے علاوہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت ان پروسیس ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ یہ پیچھے جہاں سے گزر کے ہیں ٹیک مال ہے, اس کے پیچھے ڈاکٹر پلازا ہے, پھر برابر میں لیک ویو ریزیڈینسی ہے, پھر ہم سامنے جائیں تھیم پارک والی سائڈ پہ تو تھیم پارک ریزیڈینسی ہے, پھر اللہ آپ کو نیکی دے اس کے برابر میں کیلیفورنیا ریزیڈینسی ہے, پھر اس طرح ہمارا ڈریس مال ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارا اللہ آپ کو نیکی دے یہ باقی جو ابھی ہم چین دینے جا رہے ہیں اس کی بیٹی سروس اپارٹمنٹس کی, وہ ہم نے مختلف اس کی سائٹس وہ لوکیشنیں ہم نے چوز کی ہیں جو ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے سوٹ کرتی ہیں جو اس میں, تو وہ الحمدللہ ہمارے میں اس میں تقریباً کل ملا کے تقریباً ہمارے سمجھ لیں 16 پروجیکٹ آپ جو ٹارگیٹ ہیں وہ ساری جو ہیں وہ کلائنٹس کو کر رہے ہیں. بے شک کوئی اپارٹمنٹ خریدنا چاہتا ہے, کوئی شاپ خریدنا چاہتا ہے. ہاں جی, ہم اصل میں ہماری جو ٹیم ہے پوری وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جو یہ ایک نیا فائنینشیل ہب بننے جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے کراچی کے اندر, تو ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی جو لائف ہے اس میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کام کرنا ہے. جس طرح ابھی آپ دیکھیں ہم نے ٹیک مال کیا, جو ٹیکنالوجی والے تھے ہم نے ان کو اس طرح سے لیے, ان کے لیے ترتیب دی کہ ان کے بزنس کو بھی اس میں گروتھ ملے, اس میں بڑھوتری ملے, اور جو لوگ ہیں یہاں کے ان کو بھی ایک ہی جگہ سے ہر چیز ملے. اسی طرح سے ہم نے ڈاکٹر پلازا کے اوپر کام کیا, اسی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ڈریس مال کے اوپر کام کیا, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم نے جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس کو یہاں پہ ویلکم کرنے ہیں. ابھی ہم اسی سے ہی جو اس کی سروسز ہیں جو بیٹی سروس اپارٹمنٹ ہے اس کی سروسز ہم انشاءاللہ 1 مارچ کے بعد یہاں سے پہ اویلیبل ہوں گی. اب کوئی بھی بندہ جو آؤٹ سائڈ ہے کراچی سے آتا ہے, پاکستان بھر سے یا اوورسیز ہے, وہ جب بحریہ ٹاؤن کراچی میں آئے گا تو اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ اگر اس کو 1 نائٹ 2 نائٹ یا 1 ویک یا 1 منتھ اسٹے اس کو چاہیے تو جو کمرشل بیسس پہ جو پے کر کے اس نے وہ لینا, تو انشاءاللہ اس کے پاس آپشن موجود ہوا ہے. اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر یہ آپشن موجود نہیں ہے. سروس اپارٹمنٹ ہے اور جو نارمل اپارٹمنٹ ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. نارمل اپارٹمنٹ کے جو اس کے SOPs ہیں وہ اور جو اس کے ہمارے جو سروس اپارٹمنٹ کے SOPs ہیں بہت فرق ہوتا ہے. اس میں SOPs ٹریٹ لائک جسٹ ہوٹل, آپ آئے چیک ان کیا چیک آؤٹ کیا, لیکن جو دوسرا اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ سہولت نہیں ہوتی. اس کے باقاعدہ پہلے 1 منتھ اور 2 منتھ وہ ایگریمنٹ اور باقاعدہ فرنش کرے گا اور یہ وہ ساری چیزیں, تو وہ ایک ٹائم ٹیکنگ اور بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا. اور اس کا یہ ایک طرح کی آپ کی ریزیڈینشیل پلس کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے, وہ دوسرا جو ہے وہ جیسے آپ کا ریزیڈینشیل پراپرٹی ہوتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ اب بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں انویسٹمنٹ کی جائے, تو انویسٹرز کے لیے اور پرچیزر کے لیے دونوں کے لیے آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کو کس قدر کامیاب سوسائٹی کہتے ہیں؟ کرنٹلی بھی ہم بات کریں تو ابھی بھی یہ بہترین سوسائٹی ہے, نہ صرف کراچی کی بلکہ ایشیا کی دی بیسٹ سوسائٹی ہے, جس نے تمام تر جو ضرورتیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پورا انفراسٹرکچر تیار کیا ہے. اور الحمدللہ ہمارا یہاں کا جو رہائشی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا, وہ اپنے آپ میں ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بحریہ ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ تمام تر جو ضرورتیں ہیں, تمام تر جو اس کی امینٹیز ہیں, تمام تر جو اس کو ضروریات زندگی ہیں اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. اور اس کو یہ جسٹ ایک سوسائٹی نہیں ہے کہ جس نے پلاٹ دے دیے, یہ پورا ایک لائف سٹائل دیتا ہے. تو الحمدللہ اس نے ایک بڑا جاندار لائف سٹائل دیا, جس میں ابھی آپ دیکھیں گے پورے کا پورا, میں ابھی تو یوں کہتا ہوں کہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ بات ہوا کرے گی, یہ والا کراچی یا وہ والا کراچی, یہ انشاءاللہ پورے کراچی کو اکوموڈیٹ کرے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو.